السلام علیکم ویورز. سوال بہت بنیادی اور بہت خوبصورت ہیں کہ بھئی یہ پہلے معیشت برباد، کرونا آ گیا جی، پھر ٹڈی دل آ گیا جی، اب ڈینگی کا موسم آ رہا ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں مونسون، برسات بہت ہیوی ہوگی تو خدا نہ خواستہ سیلاب، پٹرول نہیں سنبھالا جا رہا، آٹا ہاتھ سے نکل گیا تو چینی ہاتھ سے نکل گئی. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ دوائیں، لائف سیونگ ڈرگز بلیک ہو رہی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ذمہ دار ہے؟ نہیں، میں ذمہ دار ہوں، ہم ذمہ دار ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کسی کا حصہ کم، کسی کا زیادہ. یہ پھر جب اور سزا بھی پھر اجتماعی ملتی ہے. ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ فرسٹ کلاس پیسنجرز جو ہیں وہ بچ گئے تھے، ایسا نہیں ہوتا. اور اسی لیے میں نے ایک کیمپین شروع کی ہے. میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اس میں اپیل نظر آئے تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں کہ یہ جو بازیگری ہے نا، یہ ہیٹ میں سے کبوتر نکالنے والا کام، یہ راتوں رات ہو جائے گا تو ویل ٹرن اراؤنڈ اور یہ نہیں ہونا اس ملک میں. اس ملک میں کم از کم 15 سال کا روڈ میپ چاہیے، اور پوری طرح عوام کو اعتماد میں لے کے بتانا چاہیے کہ راتوں رات، ہفتوں ہفتے، مہینوں کا کیس نہیں ہے. ایک نسل قربانی دینے پہ تیار ہو. قربانیاں ہم بہت نسلوں کی دے چکے ہیں. 14 اگست 1947 سے لے کے اب تک یہ مہاجرین کا قافلہ ہے جو مسلسل لٹ رہا ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ تھی سر پہ پڑی. اب ایک آدھ جنریشن خود رضاکارانہ طور پہ پیٹ پہ پتھر باندھے اور اپنی قربانی پیش کرے. 15 سال کا روڈ میپ کہ پہلے 5 سال میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے 5 سال میں یہ، اس کو ساتھ ساتھ ری وزٹ کرتے جائیں. ظاہر ہے وہ کوئی الہامی چیز تو نہیں ہوگی، انسانی کام ہوگا، اس کو ساتھ آپ آلٹر کرتے جائیں. اب اس کے بغیر میرا نہیں خیال کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل لیڈر، کسی کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں 2-3 چیزیں میں کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کیریکٹر بلڈنگ. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں جتنے بھی کوئی 100 200 300 500 700 بندہ ہوگا کالنگ دا شاٹس. باقی کون ہے؟ وہی ووٹر سپورٹر بیچارے. وہ باقی میں ہوں 22 کروڑ. اگر میں ہی جنگل کاٹ رہا ہوں، اگر میں ہی کیمیکل سے دودھ بنا رہا ہوں، اگر میں ہی پلازما بیچ رہا ہوں، اگر میں ہی قبرستانوں پہ قبضے کر رہا ہوں، یہ کلچر بن گیا میرا. جھوٹ، گندگی، غلاظت، قدم قدم پہ دھوکا. ایک چھوٹے سے بازار میں چلے جائیں، اگر 20 دکانیں ہیں، ایک ہی پھل کی قیمتیں 20 قیمتیں ہوں گی. کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ ہے، اس کو اور کوٹ کریں گے. کوئی 800 سی سی گاڑی پہ، اس کو اور کوٹ کریں گے. کوئی 1000 سی سی پہ اور کریں گے. کوئی لینڈ کروزر پہ اور کریں گے. یہ کیریکٹر ہے. پیٹ رہا ہوں بڑی دیر سے. کیریکٹر بلڈنگ، انسان سازی کرو. آدمیوں کو انسان بناؤ، انسان سب کچھ خود بنا لے گا. یہ بات ان کی کھوپڑیوں میں بیٹھ نہیں رہی. دوسرا میرا کہ فوکس کرو. جب یہ اگر کوئی کل کرتا ہے 10 سے 15 سال تک کا روڈ میپ تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صبر، ضبط، تحمل، یہ جو ہے نا جلد بازی، ادھروں پا کے ادھروں کر لو، یہ نہیں ہوگا. یہ کبھی نہیں ہوا. آپ پھر وہی بات، ہماری تو تان ہی وہیں ٹوٹتی ہے. وہاں سے شروع ہوتے ہیں ہم، وہیں پہ ختم ہوتے ہیں. وہ جو یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، ادھر ہی جانا پڑتا ہے. وہ 23 سال تو بنیادیں استوار کرنے میں ان کو، اس کے بعد پھر وہ اتنا طاقتور کام کر چکے تھے کہ ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا. ایک پوری کی پوری دنیا کیسر و کسرا اور یہ سارا، یہ راتوں رات تو نہیں ہو سکا. تو آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہم تو ہمیں چپڑ کر آتی ہے، ہم کیسے کر لیں گے راتوں رات. اور انحطاط کا وہ عالم ہے. میں جو کہتا ہوں اقتصادیات نہیں، اخلاقیات.
نیشن بلڈنگ فلانا کو بیٹھو. اس کے لیے 2 بنیادی باتیں میں نے عرض کی ہیں, وہ آئی ڈونٹ نو, سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے. پرائمری ایجوکیشن بار بار میں کہہ رہا ہوں ہوش کرو, پرائمری, اور اس کے بعد مڈل, اس کے بعد درمیان میں فیصلہ کرو گے ایم اے پولیٹیکل سائنس, ایم اے اردو. یہ کیا کرنے ہیں, یہ ان کا کیا کرنا ہے, اچار ڈالنا ہے ان کا. دیکھ لیں آپ کہ جی اچھا یہ ایم اے اردو بھی چاہیے ہمیں, ایم اے فارسی بھی چاہیے ہوگا, لیکن یہ اس سے زیادہ نہیں. ریوڑ کا ریوڑ گھس جاتا ہے, کچھ بھی نہیں. ہاں 5ویں 8ویں اس کے بعد پھر وہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ سائیکیٹرسٹ بیٹھیں, سائیکالوجسٹ بیٹھیں, بتائیں کہ بھی یہ بچے جو ہیں ہمارے, یہ پیور سائنسز میں جائیں گے, یہ سوشل سائنسز میں جائیں گے, اور یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم نے ہنر دینا ہے, اسکلڈ لیبر, ہنرمند بنانا ہے, جنہیں ہم نے ٹیکنیشینز بنانا ہے, جو ٹیکنالوجی کی بنیادوں کا کام کریں گے. کوئی اس طرح کا جب تک کوئی صورت نہیں بنتی تو مجھے تو سچی بات ہے, باقی رہ گئی یہ دوائیں شوائیں, یہ آٹا چینی, یہ حکومت کے لیے کیسے ذمہ دار ہو سکتی نا. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. یہ لیڈر صرف ایک سمبولک چیز ہوتی ہے. لیڈر کیا ہے بیچارہ, اسے کہا 2 ٹن وزن اٹھا, دنیا کا کوئی لیڈر 2 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. زوال آتا ہے تو لیڈرشپ ہی گھٹیا ہوتی ہے, تو اس کے فالوورز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. ہمارا تو حکم ہے بھائی, ہماری تو تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. سو میں سب سے پہلے تو اپنی کو تھوڑی کوالٹی امپروو کرنے کی کوشش کروں. میں کہتا ہوں کہ اقتصادیات کا نہیں اخلاقیات کا کہتے ہیں, تو اخلاقیات کی ڈیفینیشن یہ تو نہیں ہے جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں کہ کون کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اس نے کیا پہنا ہوا ہے. اور نہیں, میں آپ کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے, میرا اپنے معاشرے کے ساتھ رویہ کیسا ہے, میرا ملک کے ساتھ رویہ کیسا ہے, میرا اپنے کام کے ساتھ رویہ کیسا ہے. سو یہ چیزیں ہیں, اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان کو امپروو کرنے کے لیے یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. جتنا بھی شارٹ کٹ کی تلاش آپ کرو گے اتنا ہی آپ کا پینڈا لمبا ہو جائے گا. اور اگر یہ سلسلہ اور 10-15 سال جاری رہا تو پھر یاد رکھیں, پھر 15 سال کا روڈ میپ نہیں, پھر 50 سال کا روڈ میپ درکار ہوگا. تھینک یو ویری مچ.